ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حاضرین محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، گزشتہ کئی دنوں سے دعا کے تعلق سے آپ کی خدمت میں دروس پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں دعا کی قبولیت والے کلمات پر درس ہوگا۔ یعنی ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو کچھ ایسے کلمات ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں، اگر ہم ان کو دعاؤں میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر کے رہتا ہے۔ دوبارہ پیش کر رہا ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کرنا ہے، ان کلمات کو پڑھنا ہے جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، بتلایا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا، اور ہمارے اوپر سے مشکلوں اور مصیبتوں کو دور بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ان کلمات کو، ان دعاؤں کو پیش کرنے سے پہلے ایک سوال اور پھر اس کے بعد اس کا جواب، اور ان کلمات کو، ان دعاؤں کو میں پیش کروں گا۔ کچھ لوگ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آخر ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ ذہن میں آتا ہے نا آپ کے سوال، اتنی دعائیں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چیز سمجھنے والی اور جاننے والی یہ ہے آپ کی معلومات کے لیے، ایک آدمی پر کوئی مشکل آتی ہے، سمجھیے کہ اس پر کوئی مشکل ظہر کی نماز کے وقت میں آئی۔ اب وہ ظہر کی نماز میں خوب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، میری پریشانی دور کر دے۔ اب وہ دعا کرے، انتظار کرے رب کی طرف سے مدد آئے۔ ظہر میں بھی دعا کر رہا ہے، عصر میں بھی دعا کر رہا ہے، مغرب میں بھی دعا کر رہا ہے، عشاء میں بھی دعا کر رہا ہے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، یعنی وہ اتنا بے صبرا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیوں نہیں قبول کر رہا؟ ارے کم سے کم دعا کرنے کے بعد وقت تو دو تاکہ وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچ سکے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کی تشخیص کرنے کے بعد، آپ کا چیک اپ کرنے کے بعد آپ سے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ دوائی لو، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، ان چیزوں کو استعمال کرو، ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ ٹھیک اسی طرح دعا کرنے میں بھی کچھ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔
تو آئیے دعا کی شرائط سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. کچھ آداب بھی آپ کے سامنے آئیں گے, سرسری طور پر گنوا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ان دعا یا کلمات کو بھی ہم پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم دعائیں کرتے ہیں ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما, آمین. دعا میں بنیادی چیز ہے اخلاص. اخلاص اگر یہ ہے تو دعا قبول ہوتی ہے, ورنہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہم وہ کام کریں گے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے, اور جب سننے والا ہے تو ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. تو دعاؤں کی شرائط میں یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کے اندر جو ہے آدمی دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچائے, کیونکہ جب تک آدمی حرام سے نہیں بچتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرتا. ابھی مولانا نے اعلان کیا کہ ہمارے یہاں مسجد بننے جا رہی ہے. دو چیزیں مولانا نے آپ کے سامنے پیش کی. پہلی چیز یہ اللہ کا گھر ہے, حرام پیسہ استعمال نہیں کرو, کتنی بڑی بات ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کا پیسہ استعمال مت کرو, اس کے اندر پیور پیسہ لگے گا مسجد بنانے کے لیے. ایک آدمی مسجد بنانے کے لیے, مدرسہ بنانے کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے, بھلے کام کے لیے اگر حرام پیسہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیوں کے اجر کا مستحق نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حرام مال کے ذریعے سے اس کے سارے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. اور آدمی جب تک حرام سے نہیں بچتا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے, تھکا ہوا ہے, اس کے کپڑے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں, اور وہ دعا کرتا ہے اے اللہ میری مشکل کو دور کر, اے اللہ میری پریشانی کو دور کر, اے اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر. تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے تیری دعا کیوں قبول ہوگی؟ تیرا کھانا حرام, تیرا پینا حرام, تیرے کپڑے حرام, تیرا اوڑھنا بچھونا حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی حرام سے بچتا نہیں اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا نہیں. یہ شرط ہے, یاد رکھیے. اگر آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, حرام سے بچنا پڑے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ اور استغفار بھی اہم ہے. یہ نہیں کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے. ایک تو ایک مذاق ہو جائے گا, وہ توبہ نہیں ہے, بس یوں کھیل رہا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندگی اختیار کرنا, اور یہ نیت اور یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ میں اس کام کی طرف جانا تو دور کی بات ہے, اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بھی آنے نہیں دوں گا. اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. تو دعا کرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ بھی کرتا رہے, استغفار بھی کرتا رہے. چوتھی چیز یہ ہے عاجزی اور انکساری بھی کرے. یعنی دعا جب کرتا ہے عاجزی اور انکساری اس کے اندر ہونا چاہیے. یعنی اس کے اندر اکڑ نہ ہو, گھمنڈ نہ ہو, میں پن نہ ہو, بلکہ ایسا اپنے آپ کو جو ہے بنا لے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں فیصلے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی بس اسٹینڈ یا ریلوے اسٹیشن یا کہیں مارکیٹ میں بازار میں کھڑے ہوں تو ایک آدمی آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے, وہ اپنے آپ کو سکڑ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ یوں پھیلاتا ہے. یعنی وہ اس کی عاجزی اور انکساری ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے حال پر دیکھو, مجھ پر رحم کرو, کچھ نہ کچھ مجھے دے دیا کرو. اگر ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور اکڑ کر کھڑا ہو گئے دو, تو آپ کیا کہیں گے؟ چل بے.
اور ویسے بھی ہمارے یہاں جو ہے انڈیا میں یہ بھیک مانگنے کو پروفیشنل بنا لیا گیا ہے. پروفیشنل بھکاری ہیں باقاعدہ ہمارے پاس. بھئی ان کا خاندان ہے, ان کا کنبا ہے, قبیلہ ہے, ہٹے کھٹے موٹے تازے سانڈ کی جیسا رہتے ہیں. اگر آپ بولیں گے نا کما کے کیوں نہیں کھاتا, دینے کا رہا تو دے, نہیں تو جا. ہمارے اما بابا یہ سکھیں سامنا. عاجزی اور انکساری لوگوں کے اندر نہیں ہے. لیکن جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, ساری کائنات کا رب ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی عاجزی اور انکساری پر آنا چاہیے کہ ہم رب کے سامنے مانگ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر کے اور چپکے سے دعا مانگا کرو. تو اس لیے عاجزی اور انکساری بہت اہم چیز ہے دعا کے اندر. پانچویں چیز یہ ہے دعا کے اندر زیادتی نہ ہو. دعا کے اندر زیادتی نہ ہو. کیا مطلب اس کا؟ دعا کے اندر زیادتی نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ بالکل صحیح استعمال کیے جائیں اور جائز دعا کی جائے, ناجائز دعا نہ کریں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا ایسی جائز دعا کون سی ہے, ناجائز دعا کون سی ہے؟ مثال کے طور پر ایک لڑکا یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے لڑکی بنا دے, جائز دعا ہے یہ؟ نہیں ہے. ایک لڑکی دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ مجھے لڑکا بنا دے, جائز دعا ہے؟ نہیں ہے. ایک جو ہے مرد یا عورت جو ہے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے پر بنا دے, پر جو ہے لگا دے, میں اڑنا چاہتا ہوں, یہ جائز دعا نہیں. اللہ پر تو دے دے گا لیکن اوپر جانے کے بعد اگر کٹ ہو گئے تو اوپر سے ٹپکا کھجور میں بھی نہیں اٹکتا انہیں. تو جو جائز دعا ہے ایسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. یہ تمام چیزیں شرط ہیں دعاؤں کے اندر, ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے معلق دعا نہ کی جائے. دعا معلق نہ ہو. معلق کا مطلب یہ ہے کہ لٹکی ہوئی نہ ہو, شرائط کے ساتھ دعا نہ کی جائے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو اتنے دنوں سے تجھ سے مانگ رہا ہوں, اگر تو چاہے تو مجھے دے, نہیں تو دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ معلق دعا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو تو دعا کے اندر حکم رکھو اے اللہ میری ضرورت پوری کر, میری روزی میں برکت دے, مجھے صحت و تندرستی دے, کیونکہ وہ ہمارا رب ہے, ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے. دعا معلق نہ ہو. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ دعا کرنے میں غفلت اور سستی نہ ہو. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, سر کھجا رہا ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے, فیانہ مسجد میں کتنے پورے گن رہا ہے, دعا کے ہاتھ اٹھا کر کے جھومر کے اندر کتنے لائٹیں لگے ہوئے ہیں پوری کی پوری دیکھ رہا ہے. ہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, آزو میں کون ہے, بازو میں کون, سارا کا سارا حساب و کتاب دیکھ رہا ہے. دعا ختم ہونے کے بعد پوچھو پورا بتائے گا, یعنی اس کو دعا میں دلچسپی نہیں ہے, غفلت میں ہے, سستی میں ہے, اور بھی بہت سارے کام کر رہا ہے. کبھی یعنی وہ دعا میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کو, وہ اپنے موڈ میں ہے. تو دعا جب آپ کر رہے ہیں غفلت نہ ہو, سستی نہ ہو, پوری توجہ کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, ان تمام شرائط کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو تب جا کر کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ورنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو السلسلۃ الصحیحہ کے اندر صحیح جو ہے بتلایا ہے. اب آداب بھی ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں تو بہتر ہے. دعا سے پہلے آدمی اگر طہارت کر لے, یعنی اگر وضو کر لے تو بہتر ہے. یعنی یہ ادب ہے, اگر آپ باوضو ہو کر کے دعا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بے وضو بھی دعا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اور دعا کا طریقہ ہم کو سورہ فاتحہ میں معلوم ہوتا ہے.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار ہو گیا۔ اب اس کے بعد دعا ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک۔ تو معلوم کیا ہوا، دعا کا ادب یہ ہے، اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی کام ہو، کسی مالدار کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، دل کے اچھے ہیں، فلاں کو دیے تھے، اس جگہ دیے تھے، وہ دیے تھے، ذرا ہمارے لیے بھی دے دو۔ آدمی جب بندے کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کیوں پسند نہیں کرتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف بیان کرے، بزرگی بیان کرے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسرا ادب یہ ہے کہ افضل حالت میں اور افضل مقام پر دعا کرے۔ حالانکہ کبھی بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے، تو اس لیے سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ تو موقع اور محل کو دیکھ کر بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے، آداب میں سے افضل وقت دیکھ کر کے دعا کریں۔ حالانکہ ہر ہمیشہ کہیں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش نازل ہونے کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، دونوں اذانوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، درس آپ کی خدمت میں گزر چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، افطار سے پہلے ہے، اور سحری کے وقت میں ہے، جمعہ کے دن کی ایک گھڑی ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر میں ہے۔ ان تمام اوقات میں اگر آپ خیال رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے بہت ہی اہم اور ضروری چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، جو 90 پر 9 نام ہیں، ان ناموں کو پڑھیں، ان ناموں کو یاد کر لیں، یا جتنے نام آپ کو آ سکتے ہیں اتنے نام پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ یا پھر آپ کی کوئی نیکی ہے جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر کی ہے، وہ نیکی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں کہ اللہ فلاں وقت میں نے فلاں نیک کیا جو ہے کام کیا تھا، اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں۔ یہ تو جائز ہے نا اسلام کے اندر، نیک کام کا وسیلہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، اسماء حسنہ کا وسیلہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ دعا میں جلد بازی ہرگز نہ کریں، بلکہ دعا کو قبول ہونے میں تھوڑا سا وقت دیں۔ آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کر رہے ہیں، پرسوں بھی کر رہے ہیں، ترسوں بھی کر رہے ہیں، یعنی کرتے ہی جا رہے ہیں، لیکن ٹائمنگ ہی آپ نہیں دے رہے۔ ہوگا کیا اگر آپ ایک مرتبہ دعا کر کے چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ دعا کب قبول کرنا ہے، بندے کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے، آج بہتر ہے، کل بہتر ہے، یا ہفتے کے بعد بہتر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے نا ہماری ہر چیز کے بارے میں، تو اس لیے جلد بازی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو آدمی کرتے 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 تھک جائے اور پھر اس کے بعد بولے یار میں 8-10 دن سے کر رہا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، دعا ہی کرنا چھوڑ دے گا پھر۔ تو اس لیے جو ہے جلد بازی نہ کریں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کو اہل علم نے بیان کیا ہے۔ تو آئیے وہ کلمات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جن کلمات کو پڑھنے سے یا جن دعاؤں کو پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی دعا سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 3812، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، دعا میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک آدمی یہ الفاظ دعا کے کہتے ہوئے دعا کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس بندے نے تو اسم اعظم کے نام سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی ہے، اگر یہ سوال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا، اور اگر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرے گا۔ الفاظ بڑے مختصر ہیں، بڑے چھوٹے ہیں،
یاد ہو سکتے ہیں، آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دوسری دعا سنن ابو داؤد کے جو ہے حوالے سے ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کو سنا۔ وہ دعا کیا کر رہا تھا؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کر رہا ہے، جب بھی یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مانگ کو پورا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ الفاظ بڑے مختصر ہیں لیکن اس کے اندر جو اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مشکلوں کو دور کرتا ہے، اور جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مانگ کو بھی پورا کرتا ہے۔ تیسری دعا سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الذنون اذا دعا وهو في بطن الحوت، اگر کوئی آدمی مچھلی والے نبی کی دعا کرتا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے تھے۔ اب یہ دعا تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دعا جب بھی کرنا ہو، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، جب تک آپ پڑھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے خوش ہوگا اور پھر ہماری مرادوں اور ارادوں کو پورا بھی فرمائے گا۔ اور چوتھی دعا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رات میں جاگتا ہے، سو گیا تھا، رات میں اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا سب کو آتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھے الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر بندہ یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رات کا وقت ہے، آنکھ کھلتی ہے، آدمی کروٹ بدلتا ہے تو چادر تان کر کے سو جاتا ہے، لیکن یہ آنکھ کھلنے کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او دعا استجیبا، اگر وہ اٹھ کر کے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ فَإِن تَوَضَّى وَصَلَّى قَبِلَ الصَّلَاةُ، اگر وہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچیں اور غور کریں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر جو ہے کیسے بدلاؤ لا سکتی ہیں۔ 5ویں اور آخری دعا ہے صحیح الجامع کے حوالے سے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذو بیا ذا الجلال والاکرام، الذو بیا ذا الجلال والاکرام، تم اپنی دعاؤں میں یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی جب بھی تم کو دعا کرنا ہے ہمیشہ
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، تھوڑے الفاظ ہم نے بیان کیے، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا حب لنا من، پھر اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، پھر اس کے بعد آگے دعا، پھر یا ذل جلال، یعنی بار بار ہم اس کو اپنی دعاؤں کے اندر یا ذل جلال والاکرام شامل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو کل ملا کر آج کے درس میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس پر کچھ شرائط آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، کچھ آداب آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں، اور ساتھ میں 5 حدیثیں ان کلمات، ان دعاؤں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں جس کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو کل کا درس دعا اور بد دعا کے بارے میں ہوگا، یعنی دعا اگر ہم کر سکتے ہیں تو کیسے ہوگی، اگر بد دعا اگر ہے تو بد دعا کرنے کی کہاں تک اجازت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کل کے درس میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلا کر مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔